خاص طور پر حبشی نوجوان ایسے کاموں میں خاصی بدنام تھے، اور اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ جو راستہ تھا وہ کافی لمبا تھا، اور اسی طوفانی رات میں اتنا لمبا چکر نہیں لگا سکتی تھی میں، لہذا میں نے رس لیا اور اسی راستے پر چل پڑی۔ جوں جوں راستہ اس کے قریب ہو رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ دل کسی انجانے خوف سے ڈر رہا تھا، اور پھر میں چلتے چلتے اس خطرناک وادیوں والے علاقے میں داخل ہو گئی۔ میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے تیز تیز چل رہی تھی تاکہ جلد ہی اسی ویرانے سے نکل جاؤں۔ دراصل یہ ویرانہ علاقہ سڑک کے دونوں اطراف موجود تھا۔ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کے لیے یہ جگہ پسندیدہ تھی۔ ارد گرد کے علاقوں میں جرائم پیشہ لوگ منڈلاتے رہتے تھے۔ رہزنی ان کا پیشہ تھا۔ عورتوں کو بے آبرو کر کے قتل کرنا اور ان کے لیے معمولی بات تھی۔ مجھے ہر لمحہ بے خوف تھا کہ ابھی کوئی کالا حبشی نکلے گا، مجھے بے آبرو کرے گا اور قتل کر دے گا۔ اچانک ایک حبشی نے مجھے روکا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، اور اس نے سردیوں کا ایک موسم تھا، سردیوں کی سخت رات تھی، کئی روز سے برف باری کا سلسلہ جاری تھا۔ انسان، حیوان، ہر کوئی اپنی پناہ گاہ میں شام سے کچھ پہلے برف باری کا سلسلہ رکا ہو تو میں سامان خرید و نوش کی خرید و فروخت کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ خریداری کرتے ہوئے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ شام کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر میں مارکیٹ سے نکلی تو ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس میں ستم یہ کہ برف باری بھی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے مارکیٹ سے نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کسی قسم کی ٹیکسی ملنے کے امکانات نظر نہ آئے، اس لیے میں نے ٹیکسی کے انتظار میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور پیدل گھر کی طرف چل پڑی تاکہ رات زیادہ ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میرا گھر مارکیٹ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ سڑکوں پر ٹریفک برائے نام رہ گئی تھی، گلیاں محلے سنسان ہو گئے تھے، دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ راستے میں ایک بہت ہی سنسان جگہ پڑی تھی، مجھے بس اسی جگہ کی فکر تھی کہ میں وہاں سے خیریت سے گھر گزر جاؤں، کیونکہ اس سنسان جگہ پر اکثر قتل اور آبرو ریزی کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ بس اسی جگہ سے گزرنے کی مجھے بہت پریشانی تھی۔ خاص طور پر حبشی نوجوان ایسے کاموں میں خاصے بدنام تھے۔ اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ جو راستہ تھا وہ کافی لمبا تھا، اور اسی طوفانی رات میں اتنا لمبا چکر کا لگا سکتی تھی، لہٰذا میں نے رس لیا اور اسی راستے پر چل پڑی۔ جوں جوں اس ویرانے کے قریب ہو رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ دل کسی انجانے خوف سے ڈر رہا تھا، اور پھر میں چلتے چلتے اس خطرناک وادیوں والے علاقے میں داخل ہو گئی۔ میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے تیز تیز چل رہی تھی تاکہ جلد ہی اس ویرانے سے نکل جاؤں۔ دراصل یہ ویران علاقہ سڑک کے دونوں طرف تھا۔ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والوں کے لیے یہ جگہ پسندیدہ تھی۔ ارد گرد کے علاقوں میں جرائم پیشہ لوگ منڈلاتے رہتے تھے۔ رہزنی کا ان کا پیشہ تھا۔ عورتوں کو بے آبرو کر کے قتل کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہ خوف تھا کہ ابھی کوئی کالا حبشی نکلے گا، مجھے بے آبرو کرے گا اور قتل کر دے گا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی ہوئی تیز تیز چل رہی تھی۔ اچانک مجھے رات کے اندھیرے میں ایک سایہ سا دکھائی دیا، اور سایہ ایک کالے حبشی کا تھا۔ 6.5 فٹ سے زیادہ لمبے قد کا مالک وہ حبشی میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں اس حبشی سے چند قدم دور تھی۔ میں اسے دیکھ کر رک گئی اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن مجھے کوئی اس سے بچانے والا نہیں تھا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ارادے مجھے خطرناک لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں یوں ہی بت بنی کھڑی تھی۔ پھر میں نے جلدی درود پاک کا ورد کیا، جس سے مجھے سکون ملا۔ میں درود پاک کا ورد کرتے اس کے پاس سے گزر گئی۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، مجھے کچھ نہیں کہا۔ اس حبشی نے میں خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی۔ اگلے دن اخبار میں ایک خبر پڑھ کر خوف کی ایک لہر میرے بدن میں ساریت کر رہ گئی۔ اگلے دن اخبار میں ایک خبر پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے بعد اس حبشی نے ایک لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے میری جان بچا لی، اور یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوا۔ وہ حبشی
روز وہاں جاتا اور بہت سی معصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا۔ روز اخبار میں خبر آتی، جب بھی کوئی اس حبشی کو پکڑنے کی کوشش کرتا وہ حبشی اس سے بھی قتل کر دیتا یا رفو چکر ہو جاتا۔ پھر ایک دن نیوز سنی کہ اس حبشی کو کسی نے بہت بے رحمی سے مار دیا، جس سے اس کی قتل کی تحقیقات ہوئیں تو معلوم ہوا کہ کسی بہت زہریلے سانپ نے اسے کاٹا تھا۔ وہ اس کی لاش سانپ کے زہر سے بالکل مسخ ہو گئی تھی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ سچ ہے، اللہ ظالم کی رسی کھینچتا تو وہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ بھی جب گھر سے نکلیں تو درود شریف پڑھ کر نکلیں تاکہ کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔